اچھا فیض صاحب، واشنگٹن پوسٹ، ABC نیوز اور ایپسوس کی جانب سے جو سروے کیا گیا ہے، بلکہ کافی سارے سرویز ان دنوں میں سامنے آئے ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جنگ جو ایران کے خلاف شروع کی گئی ہے، اب تک کی جتنی بھی گزشتہ جنگیں تھیں ان میں سب سے غیر مقبول جنگ ہے امریکی عوام میں، اور امریکی عوام اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ 61% امریکی شہریوں کا ماننا ہے کہ یہ جنگ غلط شروع کی گئی ہے۔ تو کیا امریکہ اپنی پالیسی بدلے گا عوام کے اس پریشر میں آ کر؟ حالانکہ گزشتہ جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے ان جنگوں کو اختتام تک پہنچایا، چاہے وہ اس میں جیتا یا ہارا۔ جی بہت بہت شکریہ عائشہ، گڈ ٹو بی بیک آن یور شو۔ دیکھیے اسی سوال میں ایکچولی آپ کا جواب بھی ہے کہ جو گزشتہ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ویتنام، کوریا، افغانستان، عراق، ان تمام جنگوں میں تمام تر غیر مقبولیت کے باوجود جو صدور اس وقت رہے، جو پارٹیز اس وقت پاور میں تھیں، وہ انہوں نے دے اسٹیڈ دا کورس، انہوں نے اس جنگ کو ایک جیسے بھی غلط یا صحیح ایک منطقی انجام تک پہنچایا۔ افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک 21-22 سال بعد نکلے، لیکن ایک ایبرپٹ اس میں وڈرال تھا، لیکن بہرحال وہ تو اس پورے عرصے میں کہیں یہ نہیں ہوا کہ وہ جنگ چاہے افغانستان کی ہو یا عراق کی کبھی مقبول رہی ہو امریکی عوام میں۔ امریکی عوام کسی بھی جنگ کو سپورٹ نہیں کرتے، ہسٹوریکلی اسپیکنگ، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہاں پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف مقبولیت اور عدم مقبولیت کو دیکھ کر نہیں کیے جاتے، وہ ایک ان کا اپنا ایک جو بہت کلوز گروپ ہے، بلکہ آج کے جو حالات میں اس وقت جو ان کی وار کیبنٹ ہے ٹرمپ صاحب کی، وہ فیصلے کر رہی ہے۔ اور اس وقت بھی یہی حال ہے کہ اگر ایران پر جو بھی معاملات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ کی آپ اگر 1-2-3 روز کی جو باتیں سنیں تو وہ بڑے پر اعتماد نظر آتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو ایک بلاکیڈ ہے، ایک جو انہوں نے پیوٹ لیا تھا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے اب باقاعدہ اس کو ایپک فیوری سے اکنامک فیوری آپریشن کا نام دیا ہے۔ تو اس کا مطلب، اور اس کا اس پیوٹ کو جو انہوں نے جو اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا، حکمت عملی کو، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے پاس جو اشاریے ہیں، انڈیکیٹرز یہ ہیں کہ وہ بلاکیڈ زیادہ کام کر رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ایران نے ایک جو پروپوزل دیا اس کو انہیں آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، معاملات جو ہیں اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ٹرمپ صاحب اس موڈ میں ہیں کہ اس کو صرف بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ اب وہ دیکھیے بالکل ایک جیسے کہتے ہیں انگلش میں کہ اب وہ ہی از گوئنگ فار دی جگولر، یعنی انہوں نے ایران کی شہرک کو پکڑ کر اب اس کو قابو میں کر کر وہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کریں اور فیصلہ کروائیں۔ اور ایران کے پاس، میں دیکھیے ٹو بی آنےسٹ، ظاہر ہے کہ ایران اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وکٹم ہے، اس پر حملہ کیا گیا، اس کے نقصانات بے انتہا ہوئے ہیں، جانی، مالی، انفراسٹرکچرز، یعنی جو خود ان کے جو اپنے اندازے سامنے آئے ہیں، بہت زیادہ بڑا اماؤنٹ ہے، 200-300 بلین ڈالرز کے ان کے انفراسٹرکچر کے نقصان ہو چکے ہیں۔ سب کچھ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک راؤنڈ 2 میں وہ ایک امکان تھا، اگر ایرانی قیادت پہنچ جاتی اسلام آباد تو وہ ایک سویٹ اسپاٹ ایسا تھا، وہ ایک ایسی اپرچونٹی تھی کہ اس پورے دھارے کا رخ بدلا جا سکتا تھا، لیکن وہ ایک مسڈ اپرچونٹی میرے اپنے خیال میں رہی ہے۔ اور اب یہاں اس لیے صدر ٹرمپ چوڑے ہو رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایران کو انڈر پریشر لانے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور آج ہی پینٹاگون کی رپورٹ آپ کے شو سے پہلے تھوڑی دیر پہلے شروع آئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے تقریباً $5 بلین کا صرف اس بلاکیڈ سے سو فار ایران کو نقصان ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایران کی اکانومی کے لیے ایک بہت بڑا اسٹیگرنگ اماؤنٹ ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی کرنسی مزید ڈی ویلیو ہو رہی ہے، 18 لاکھ ریال کا $1 ہو گیا ہے، جاب لیسنس وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، خود ٹرمپ صاحب دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے وہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ اپنایا ہے۔ اور اس وقت جو انہوں نے جو باتیں شروع کی ہیں، وہ تو یہ بھی کہا انہوں نے کل نمائندوں سے پریس سے بات کرتے ہوئے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کوئی ڈیل نہ کریں۔ اور پھر دوسرے جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں عائشہ، وہ بڑے خطرناک پرو وار لوگ ہیں، خصوصاً اس میں جو ایک بہت اہم ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر ہیں جو ان سے بہت کلوز ہیں، ان کو اگر آپ پڑھا کریں تو آپ کو آنے والے دنوں کا اندازہ بھی ہوتا ہے۔ سینیٹر لنڈزے گرام جو کہ یہاں ساؤتھ کیرولینا جو ریاست ہے اس کے سینیٹر ہیں، تو وہ انہوں نے آج پھر یہ کہا ہے کہ ہم چاہتے یہ ہے کہ فنش دا جاب، یعنی جو ہمارا جاب ہے، اب اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ مکمل
تباہی و بربادی، اس کا وہ کہتے ہیں. اور پھر وہ ٹرمپ نے بھی ایک جو الٹیمیٹ گول اپنا یہ لگا رکھا ہے کہ ہم ہر حالت میں چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ان کے پاس انریچڈ یورینیم نہ صرف یہ کہ نہ رہے بلکہ اس کو آئندہ بنانے کی صلاحیت بھی نہ رہے. تو وہ انہوں نے احداث میں اتنی سختی لے آئے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں، اور میں کافی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے غالباً پچھلے شو میں نے بات یہ کہی تھی کہ معاملات مجھے ایسکیلیشن کی طرف یعنی بڑھتے ہوئے خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں نہیں لگتا کہ پاکستان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان ظاہر ہے ایک مثالی کردار ادا کر رہا ہے، کیا ہے، کرتا رہے گا، اور جو کہ قابل تعریف ہے اور جس کو ہر کوئی اکنالج کر رہا ہے. خود ٹرمپ نے اس کو برملا اس کا اظہار کیا. لیکن معاملات جو ہیں ظاہر ہے کہ صرف پاکستان ایک میڈیٹ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے کہ دونوں پارٹیز کو ہر معاملے پہ ایگری کروا سکے. تو معاملات کچھ جو ہیں مجھے خرابے کی طرف زیادہ جاتے نظر آ رہے ہیں. لیکن فیض صاحب دوسری جانب ہم ایک اور بھی معاملہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تمام کشیدہ صورتحال کے بیچ میں امریکہ مڈل ایسٹ کنٹری کو $8.6 بلین کا اسلحہ بیچ رہا ہے. اس تمام صورتحال کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ کیا فیس سیونگ کہ امریکہ نے جو جنگ شروع کی اس کے بدلے جو نقصان ہوا اس نقصان کا کہیں نہ کہیں فائدہ اب وہ اسلحہ بیچ کر بھی لے رہا ہے، یا پھر اکانومی کو سہارا دینے کے لیے یہ تمام تر معاملات کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے، بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا، اور میں اس سے پہلے ایاز صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو صرف اس میں جو ان کا ایک پوائنٹ ہے میں تھوڑا سا اس کو زیادہ ایلیبوریٹ کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ کا بھی اقتصادی نقصان ہو رہا ہے. اکانومی جن کی یہاں پر انفلیشن بہت بڑھ رہا ہے، گیس کی پرائسز وغیرہ بڑھ رہی ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کوارٹر میں ان کی اکانومی جو ہے وہ اس نے امپروومنٹ دکھایا ہے، یعنی اچھی ایک 2% سے زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے. اچھا، دوسری بات یہ دیکھیے، یہ بہت اہم بات ہے، ہم کو رکھنا چاہیے جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں خصوصاً ایران میں بیٹھے ہوئے، کہ جو ایران کے جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو ریکوپ کرنے میں، اس کو ریکور کرنے میں ایک بہت طویل عرصہ لگے گا. لیکن اگین تاریخی لحاظ سے اگر آپ امریکہ کا معاملہ دیکھیں تو یہ اتنی ریزیلینس ہے یہاں کی اکانومی میں کہ وہ کئی واقع سے واقعات ہوئے ہیں. کووڈ ہوا ہے، اس سے پہلے 2006 اور 2008 کا یہاں پر بہت بڑا بحران آیا تھا ریئل اسٹیٹ کا، اس سے پہلے وہ .com کا بہت بڑا بحران آ چکا ہے. تو اقتصادی بحران بہت آ چکے ہیں یہاں پر. لیکن ہر تھوڑی 2 سال 3 سال بعد امریکن اکانومی جو ہے دوبارہ واپس ریباؤنڈ کرتی ہے اور وہ تمام چیزیں وہ ریکوپ ہو جاتی ہیں، ریکور ہو جاتی ہیں. تو امریکہ میں وہ صلاحیت ہے کہ اتنی زیادہ قتل و غارت کے باوجود $500 بلین کا انہوں نے کہا. یہاں پر جو فگر انہوں نے کوٹ کی ہے باقاعدہ کانگریس کو جو دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اب تک ہمارا $25 بلین کہ اس میں اخراجات ہوئے ہیں اور خرچ ہوا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ میرے خیال عباس سراجچی کہتے ہیں کہ یہ غالباً $100 بلین ہے، پیٹ ہیڈ سے جھوٹ بول رہے ہیں. مجھے بھی اس میں یقین ہے کہ یہ اماؤنٹ سے کہیں زیادہ ہے. لیکن اگر کمپیئر کیا جائے تو ایران میں جو ریکوپ کرنے کی جو صلاحیت ہے، کیپیسٹی ہے، اس کے لیے بہت وقت لگے گا. ان کو کر لیں گے لیکن وقت زیادہ لگے گا. اچھا، پھر وہ جانی نقصان، ہزاروں لوگوں کی جانیں وہاں چلی گئی ہیں آلریڈی. تو کیا وہ جانیں تو واپس نہیں آ سکتی؟ امریکہ کا آپ دیکھیے صرف انہوں نے ابھی 13 ان کے سپاہی، ان کے سولجرز جو ہیں وہ اس میں مارے گئے ہیں. بہرحال یہ ہے. اچھا، اب آپ کا جو معاملہ، آپ کا جو سوال تھا مڈل ایسٹ کو جو آرمز کا، تو دیکھیے اٹس اے ون ون سچویشن فار دیم کہ اگین یہاں پر خود پاکستان کو بھی انہوں نے اب F-16 کے جو ریڈار سسٹم ہے اور پارٹس وغیرہ کے لیے وہ منظور کر لیا ہے کہ پاکستان کو وہ پارٹس اور وہ ریڈار سسٹم دیے جائیں گے F-16 پلینس کے لیے، جو آلموسٹ ہمارے ناکارہ ہو کے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی جسے کہا جاتا ہے کہ مک یعنی ملٹری انٹیلیجنس کمپلیکس، کہ وہ جو یہاں پر آپ کی انڈسٹری بڑھے گی، لوگوں کو جابز ملیں گے، نئے نئے پروجیکٹس ڈیفنس کانٹریکٹرز کو ملیں گے. تو ایک لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا فائدہ ہو رہا ہے یہاں کی اکانومی کا، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ ظاہر ہے وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کویت کو دے رہے ہیں، بحرین کو دے رہے ہیں، UAE کو دے رہے ہیں، تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ آلریڈی ان حالت میں ہیں کہ مجھے تو لگتا یہ ہے کہ جب ظاہر ہے جب جنگ ختم ہوگی اور ہوگی انشاءاللہ جلد، تو آپ دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے ری الائنمنٹس آپ کو نظر آئیں گے اس ریجن میں، اور ہو رہے ہیں آلریڈی، آپ کو نظر آ رہے ہیں. UAE کی سچویشن آپ دیکھیے اس وقت کیا بالکل اس کا جو ایک پورا ایک فوکس ہے، جو اس کی فورن پالیسی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. بحرین کو دیکھیے، کویت کو دیکھیے، امان کے جو سلطان نے آج کچھ بڑے انڈیکیشنز دی ہیں اپنے جو وہ صوبہ
جو یمن کے صوبے کے ساتھ انہوں نے وزٹ کیا ہے، تو کچھ اہم اشارے دیے ہیں اپنے لباس سے اور مطلب مختلف سمبل سے. تو کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ واضح طور پر تبدیل ہوں گی، لیکن اس وقت وہی ہے کہ بات آگے بڑھے گی. اٹس گونا گیٹ ورس بفور اٹ گیٹس بیٹر، جسے کہ انگلش میں کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے کہ حالات مزید اچھے ہوں، حالات خرابی کی طرف جائیں گے اور پھر کچھ آپ کو ایک بہتری کی امید نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں فریقین یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس لیوریج ہے. اور پھر دیکھیے بیانات بھی آپ دیکھیے، آج غالب جی صاحب کا جو بیان آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو بند، آبنائے ہرمز کو بند کر کے امریکہ کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتے ہیں اور نکالیں گے. تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک ایسی پوزیشن ہے جو کہ واشنگٹن میں کوئی اچھی طرح سے نہیں دیکھی جائے گی. پھر ٹرمپ کے اپنے بیانات، جیسے کہ عراقچی صاحب نے کہا کہ سب کچھ صحیح ہے لیکن آپ یہ جو دھمکی آمیز باتیں کرتے ہیں ان کو بند کریں، پھر بات شروع ہوگی. تو جب تک کہ یہ جو ایک بلسٹر ہے دونوں جانب سے، یہ تھوڑا سا کول نہیں ہوگا، تھوڑا سا یہ لوگ نیچے نہیں لائیں گے ٹیمپریچر کو، اس وقت تک جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ بات چیت کوئی آگے بڑھ سکتی ہے. بالکل. بیہائنڈ دا سینس تو اچھا رابطے ہیں لیکن کوئی ڈائریکٹ رابطے مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے.